حسن اخلاق پہ، وقولوا للناس حسنا پہ، اور اس میں ہم گفتگو کا سلیقہ سیکھ رہے ہیں۔ میں نہ چیز کیا آپ کو سکھاؤں گی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی اخلاق ایسی کر دے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آپ کو بتانا، آپ کو پڑھانا، خود کو یاد کروانا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہاں سے جب اللہ سے دعا ہے ہمارا آخری وقت آئے تو ہم تبلیغ کے کاموں میں مصروف ہوں۔ آمین۔ گفتگو انسان کی شناخت ہے۔ ایک شخص ارسطو کے پاس آیا اور مجلس میں بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ ارسطو نے اس سے کہا، تم میرے ساتھ کچھ گفتگو کرو تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں، کیونکہ کسی شخص کی گفتار ہی اس کی شناخت، اس کا کردار اور اس کے حسن اخلاق کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ جو بولتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کیا ہے، آپ کا دل کیا ہے۔ وہی زبان سے نکلے گا نا جو اندر ہوگا۔ اگر ظرف بڑا ہے، دل بڑا ہے، دماغ بڑا ہے تو پھر آپ بات بھی بڑی کریں گے اور اچھی بات کریں گے، لیکن اگر دلوں میں کینے ہیں، بغض ہے، ہر وقت دوسروں کو کرٹیسائز کرنا ہے، دوسروں کو مین میخے نکالنا ہے، تو پھر انسان کے منہ سے ویسی باتیں نکلتی ہیں۔ سو چھوٹی چھوٹی چیزوں اور چھوٹے چھوٹے کاموں کو ٹھیک کریں۔ کیوں کسی کو چیک کرنا ہو تو اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں ہی سے اسے چیک کیا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کتنا سلیقے مند، کتنا باشعور اور کتنا ہمت والا ہے۔ تو جو چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے دل برداشتہ ہو جائے چھوٹی سی بات پہ، تو اس نے پھر بڑے بڑے کام کیا کرنا ہے۔ آپ سوچیں جو کھانا ضائع کرتے ہیں وہ اسراف پہ درس دیں تو کیسا لگے آپ کو؟ آپ ان کے گھر جائیں، آپ دیکھیں اتنا ویسٹ ہوتا ہے کھانا، تو آپ کہیں گے دیکھیں باہر یہ درس دیتے ہیں۔ جیسے میں نے ایک موٹیویشن کے لیکچر میں بتایا نا کہ میری دوست مجھے ملی تو کہتی ہاں آپ بہت اچھا، آپ کی سب درس دیتے ہیں۔ تو میں نے ایک ہمارے سیکٹر میں آئی تھی تو میں نے ان کو سنا، لیکن میں نہیں امپریس ہوئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتی وہ سادگی پہ درس دے رہی تھی اور آج سے کوئی یہ 18-19 سال پرانی بات ہے، تو اس نے کہا اس کے تو دوپٹے پہ 1500 کی لیس لگی ہوئی تھی، تو ہمیں وہ درس کیا دے گی؟ تو میں حیران تھی کہ ہو سکتا ہے وہ سوٹ وہ 10 سال سے پہن رہی ہو، لیکن اب یہ تو نہیں پتا ہوتا کسی کو۔ تو اس کے اس دیکھنے ہی سے اس نے درس پہ توجہ نہیں دی، ساری توجہ اس پہ تھی کہ اگر یہ خود اتنا کاسٹلی سوٹ اور اتنا کاسٹلی لیس والا دوپٹہ پہنا ہوا ہے تو یہ ہمیں کیسے درس دے سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی ضمنی سی بات آ گئی۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ آپ کی آواز، آپ کی الفاظ کا چناؤ اور آپ کے بولنے کا طریقہ، یہ سب آپ کی تربیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا تبلیغ کی طاقت اخلاق میں ہے، چاہے وہ آپ گھر پہ تبلیغ کریں، بچوں پہ تبلیغ کریں، نیبرز میں کرنا چاہیں، یا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے چن لے، ہم اس سے اگلی سطح پہ درس و تدریس کی فیلڈ میں آنا چاہیں، تو یاد رکھیے گا کہ تبلیغ کی طاقت اخلاق میں ہے۔ جانتے ہیں نا بچپن سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کوڑا ڈالتی تھی، آپ نے اس کو معاف کیا، اس کے گھر کا کام کیا، اس کی عیادت کی، اس کا پتہ کیا۔ اور ایک غیر مسلم کا میں پڑھ رہی تھی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی تو اس واقعے کو پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ اتنا بڑا ظرف میرے خیال میں کسی میں بھی نہیں ہوگا۔
اور ہم تو کہیں گے پڑھی ہے نا، اب میری بددعا لگی ہے نا، آج بستر پہ پڑھی نا. پھر فتح کے موقع پہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طرح معاف کیا. آپ سارے ہی جانتے ہیں سیرت. تو یقیناً گفتگو انسان کی شخصیت کے تعارف کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے جب کوئی بولتا ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آئی کیو لیول اس کا کتنا ہے، ایجوکیشن کتنی ہے، ماحول کس سے اٹھ کے آیا ہے، اور اس کو کس طرح اس کی تربیت کرنی ہے، کس طرح اس سے بات کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ اس لیول سے اوپر اٹھے. یہی گفتگو اور اس کا انداز افراد کو زندگی میں سکون اور میدان عمل میں کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں، اور اسی کے باعث انسان لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور اپنی زندگی میں بے چین اور بے سکون ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میری زندگی میں تو سکون ہی نہیں، مجھے تو کوئی اچھا جانتا ہی نہیں. وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں خود کیا دے رہا ہوں. مثلا آپ دیکھیں کسی سے کو اللہ سے ڈرو تو جو آپ میں کیا کہتے ہیں، آپ نے ہماری قبر میں جانا ہے، آپ اپنی قبر کی فکر کریں. اب بندہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے بھائی. تو اس لیے اگر کوئی آپ کو سمجھاتا ہے تو آپ کے جی اچھا آپ نے میری اصلاح کی، آپ نے مجھے اپنا سمجھا، میں انشاءاللہ پورے غور کروں گی کہ اگر میں یہاں غلط ہوں تو میں اپنے آپ کو درست کروں گی. تو اس طرح آپ ایک راستہ کھولتی ہیں اپنی مزید تربیت کا اور اگلے کو اپنا گرویدہ بنانے کا. تو جیسے میں نے کہا نا کہ دوست بنانا بھی ایک فن ہے، تو تمام فن میں کامیابی تبھی ہوگی جب اس فن میں کامیابی ہوگی، اور وہ فن کیا ہے؟ گفتگو کا بہترین سلیقہ. ہم صبح سے شام تک گفتگو کے مراحل سے گزرتے ہیں نا. ہم نے بھی عموماً یہ محسوس کیا ہے کہ بعض لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن بعض لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ چپ ہی ہو جائے. اس میں فرق کیا ہے؟ فرق وہی ہوتا ہے الفاظ کا چناؤ اور گفتگو کا سٹائل، اور بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں. تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اس سے نہ ہی میری بات ہو. ماہرین نے گفتگو کا ایک نظریہ پیش کیا ہے، ایک تھیوری پیش کی ہے، جسے اگر آپ سب تسلیم کر لیں اور سمجھ لیں نا تو آپ کی بہت سی مشکلات دور ہو سکتی ہیں. وہ نظریہ یہ ہے، گفتگو کا مقصد باہمی الفت، ہمدردی اور آپس میں میل جول پیدا کرنا ہے. اب اگر اس نظریے کے تحت لوگ آپس میں بات چیت کریں تو گفتگو میں رنجش اور ناخوشگواری کے امکانات کم ہیں، بلکہ اس مقصد کے ساتھ گفتگو سے انسان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے اور باہمی تعلقات بڑھتے رہتے ہیں اور انسان ہر دل عزیز بن جاتا ہے. تو ہم جب کسی کے جاتے ہیں تو ہم وہاں کیا کرتے ہیں؟ سیاست پہ گفتگو، موسم پہ گفتگو، اپنے گھر کے مسائل پہ گفتگو، بچوں کے پرابلم پہ گفتگو، اسکول کی فیسوں پہ گفتگو. اکثر میں نے دیکھا لوگ بور ہو رہے ہوتے ہیں. میں تو بہت جلدی بور ہو جاتی ہوں ایسے ماحول میں. آپ جس کے پاس گئے ہیں یا جو کوئی آپ کے پاس آیا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کس لیے آیا ہے، یا آپ جس کے گئے ہیں کسی کی عیادت کے لیے گئے ہیں یا تعزیت کے لیے گئے ہیں یا مبارکبادی کے لیے گئے ہیں یا ویسے ہی آج دل چاہ رہا تھا ملنے کے لیے گئے ہیں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا. لوگوں کی پسند کا خیال رکھیں. جس شخص سے آپ گفتگو کر رہی ہیں یا آپ ملاقات کر رہی ہیں تو اس وقت یاد رکھیں کہ موضوع کون سا ہونا ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اصل موضوع پہ بات چیت شروع نہیں ہوتی. کئی جگہ آپ جاتے ہیں، مثلا رشتہ مانگنے کی جا رہے ہیں، اب اتنا ٹائم ویسٹ کر کے پھر آخر پہ کہتے ہیں ہمارے آنے کا مقصد یہ تھا. یا کسی جگہ کوئی آپ اپنا مدعا لے کے گئے، کوئی کام. اچھا میرا تو ایک ہی سٹائل ہے، میں جا کے بیٹھتی ہوں، اسلام دعا کے بعد کہتی ہوں
باقی باتیں بعد میں کریں گے، جس کام کے لیے آئے ہیں پہلے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، بس غیر تعمیر باندھے. وہ کہتے جی ٹھیک ہے، جی بتائیں کیا کام ہے، کیونکہ پہلے اتنا دیر گھنٹہ دماغ کھپا کے اور پھر آخر پہ ہم اس کام کے لیے آئے تھے. آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو گفتگو میں اس کی خواہش کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. عموماً اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی پسند اور دلچسپی کے موضوعات پر گفتگو کریں. اس کے مطلب کی بات کریں. آپ کو چاہیے کہ گفتگو کے اس انداز سے آپ اپنے موضوع کی عمارت کھڑی کریں. ہمارے قریبی جاننے والے، ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کی جو مسز ہے ان کے ساتھ بہت اچھا دینی تعلق بھی ہے، ریلیٹیوز بھی بنتی ہیں. تو وہاں میں نے دیکھا کہ جب فارغ ہوئے، جنازہ دفنا کے لوگ واپس آ گئے، وہ میرے پاس بیٹھی، میں ان کے پاس بیٹھی. بس میں نے بھی اتنا ہی کہا کہ اللہ کا یہ حکم آ گیا، چلے اللہ نے ان پہ آسانی کی. ایک خاتون نے ایک قصہ چھیڑ دیا، علاقے میں کسی لڑکی کا اس پہ جن ہوا تو جنات ہوئے تو جادو ہوا تو فلاں ہوا تو فلاں ہوا تو فلاں ہوا تو کمرہ بھرا، سب بیٹھے سر پکڑ کے بیٹھ کے سب. اب ایک دو دفعہ تو ذہن میں آیا کہ میں انہیں ٹوک دوں، لیکن عمر میں بھی بڑی تھی، جگہ بھی ایسی تھی کہ میرا وہاں حق نہیں بنتا تھا. اور انہوں نے اتنا ٹائم ہمارا ویسٹ کیا کہ وہ اٹھی نہیں، لوگ اٹھتے چلے گئے اور آخر مجھے واپس گھر آنے کا ٹائم ہو گیا. اور میں نے ان سے کہا، اور وہ پریشان اس کو دیکھے. اب وہ بیوہ ہوئی ہیں، ان کے اوپر ایک صدمہ گزرا ہے، آپ وہاں بیٹھی ہوئی علاقے کے قصے سنا رہی ہیں اور چپ ہی نہیں کر رہی. آپ دیکھیں تو صحیح آپ کہاں بیٹھی ہیں. تو ہماری استاد بھی یہی سکھایا کرتی تھی، ہماری استاذہ، کہ کہیں جاؤ تو حیران ہوتا ہے بندہ کہ اپنے موضوع چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں نے. تو جو جس کے پاس گئے ہیں نا، اس کی بات کریں اور خاموش رہیں. کوئی دکھی ہے تو، خوش ہے تو اس کو دعائیں دیں، اس کے مطلب کی بات کریں. نہیں کہ آپ گئی ہیں کسی کو مبارکباد دینے اور آپ اپنے ٹکڑے بیٹھ کے سنا کے اور آ گئی ہیں. تو یہ چیز خاص طور پہ سیکھیں. شریک گفتگو افراد کی قسمیں ہوتی ہیں. جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے 3 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو ہمارے ہم عمر، ہم مرتبہ اور ہم مزاج ہیں. دوسری قسم ان لوگوں کی ہو سکتی ہے جو عمر میں ہم سے بڑے ہیں اور مرتبے میں بھی ہم سے بڑے ہیں. اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو عمر اور مرتبے میں ہم سے چھوٹے ہیں. ان تینوں قسموں میں سے مزید قسمیں نکلتی ہیں، یعنی ہم عمر ہیں مگر مرتبے میں فرق ہے، بڑی عمر کی ہیں مگر مرتبہ کم ہے، جیسے آپ کے ڈرائیور ہوتے ہیں، میڈ ہوتے ہیں، پین ہوتے ہیں. چھوٹی عمر کی ہیں مگر مرتبہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس پہ ڈیٹیل سے میں اتنی بات نہیں کروں گی، سمپل آپ دیکھ لیں کہ پہلی جو قسم ہے جو ہمارے ہم عمر ہیں، ہم مرتبہ اور ہم مزاج ہیں، جن میں ہمارے دوست بھی آتے ہیں، کزن بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ. ان سے کیسے گفتگو کرنی ہے، ہم ایک دوسرے کا مزاج سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہیں دوستی ہوتی ہے نا. اور جو ہم عمر ہیں وہ ایک دوسرے کے مزاج کو زیادہ جلدی سمجھتے ہیں. وہاں آپ کیسے بات کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے. وہاں اتنی سکیل گفتگو اور اتنی کہ وہ تانگی آ جائے کہ بھئی یہ کہ ہم کسی بزرگ کے پاس بیٹھے ہیں. لیکن جب آپ عمر میں ہم سے بڑے ہیں اور مرتبے بھی بڑے ہیں تو پھر تھوڑا خیال رکھنا ہے. بڑے بندوں کے ساتھ جیسے آپ اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ، ہم مرتبہ لوگوں کے ساتھ اور ہم مزاج لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں نا، اس طرح بڑوں کے ساتھ نہیں کرتے. چاہے کتنی آپ کی ان سے انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں عمر کے اس حصے میں یا اس مرتبے میں کہ ان کی رسپیکٹ کی جائے، ان کو عزت دی جائے. چاہے وہ کہیں کہ کوئی ہم آپ جیسے ہی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں اس چیز کی، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے. عمر کا تو بہت زیادہ آتا ہے، لیکن وہ مرتبے میں بھی اگر بڑا ہے، آپ کا لیڈر ہے، آپ کے آفس کا ایم ڈی ہے، آپ کے گھر میں بڑے دادی ہیں، دادا ہیں، ہم تو انہیں نکرے لگا دیتے ہیں نا. وہ تو بیچارے ایک طرف بیٹھے ہوئے ڈمی ہوتے ہیں، آتے جاتے جیسے نہیں زیارت پہ سلام کیا، ماتھا ٹیکا، بس یہ ہم سمجھتے ہم نے احسان کیا. ان کا مرتبہ ہے، ان کی عمر ہے، ہر چیز میں ان سے مشورہ لیا جائے،
ہر چیز میں ان کو آگے کیا جائے، ہر محفل میں پہلے ان کو بٹھایا جائے اور کہا جائے جی یہ ہمارے بڑے ہیں، جو یہ کہیں گے ہم وہ کریں گے. تو پھر دیکھیں آپ کتنی دعائیں بھی لیں گی، کس قدر آپ کو دعائیں ملیں گی اور کس قدر آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. تو ان کا حق بنتا ہے. اور تیسری قسم ان لوگوں کی جو عمر اور مرتبے میں ہم سے چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ کتنا شفقت سے پیش آنا ہے، کتنے نرمی سے پیش آنا ہے، کتنے سلیقے سے پیش آنا ہے، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر جیسے میں نے کہا کہ کچھ ہم عمر ہیں مگر مرتبے میں فرق ہوتا ہے. اپنا ہی دوست اپنا ہی افیسر بن جاتا ہے، اپنی عمر کا کزن ہو سکتا ہے جہاں آپ جاب کر رہے ہو وہاں آپ کا افیسر ہو، آپ کی اپنی عمر کے کوئی آپ کی جٹھانی ہو سکتی ہے، آپ کا جیٹھ ہو سکتا ہے، دیور ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا ہم عمر ہے، مرتبے میں فرق ہے، تو رسپیکٹ دینی ہے. پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے بڑی عمر کے ہیں مگر مرتبہ کم ہے، جیسے میں نے کہا نا ڈرائیور ہیں، پی این ہیں، ان کے ساتھ بھی کس طرح بات کرنی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کیسے کرتے ہیں ہم بات، میڈ سے کیسے کرتے ہیں، چلا کے چیخ کے انسلٹ کر کے. ڈرائیور سے ہم کیسے بات کرتے ہیں، اپنے پی اے سے کیسے بات کرتے ہیں، یہ سیکھیں. آپ کی گفتگو آپ کی شخصیت کی عکاسی کر رہی ہے نا، آپ اس کے لیول پہ کیوں آگے ہیں. کوئی ذرا سا دوسرا شخص آیا آپ کا لہجہ بدل گیا، جب کوئی غریب آیا تو آپ کا لہجہ ٹون والا ہو گیا، حقارت والا ہو گیا، انسلٹنگ والا ہو گیا. آپ پرواہ مت کریں آپ کہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنی میڈ کو بھی عزت سے کہیں. چھوٹی ہے اگر ہم عمر ہے لیکن مرتبہ کم ہے، چھوٹی ہے تو بیٹا کہیں، بیٹا چائے لے آئیے، بیٹا یہ چیز رکھیے، اس میں کیا برائی ہے. لوگ یہی کہیں گے نا، لو اپنے نوکروں کو بھی اتنا عزت دیتی ہے. کہتے رہے میرے رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت ہے کسی کی. اعلی اخلاق میں نے بتایا تھا نا کیا ان کا سٹائل تھا اپنے غلاموں کے ساتھ بھی. ان کی غلامی سے کوئی نکلنا نہیں چاہتا تھا. پھر چھوٹی عمر کے بعض ہوتے ہیں مگر مرتبے میں زیادہ ہوتے ہیں، تو بھی ان کی رسپیکٹ کریں. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے مرتبہ، تو آپ کا بھی کام ہے کہ آپ ان کی رسپیکٹ کریں. اور میں بارہا کہتی ہوں کہ آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی عزت کریں، تو پھر آپ لوگوں کی عزت کریں. آپ عزت دے کر ہی عزت لے سکتے ہیں. آپ دلوں کی بھڑاس سن کر ہی دل جیت سکتے ہیں، دل کی بھڑاس نکال کے نہیں دل جیت سکتے. آپ کا کام تو ہے کہ معذور افراد کو راہ چلنے کی تربیت دینا تاکہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں. اس کے لیے زبان کی شیرینی ضروری ہے. سختی اور ترشی آپ کے سارے پروگرام پہ پانی پھیر دیتی ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ سورہ شعراء 215 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. مسلمان کو تو ویسے ہی حکم ہے. سورۃ مائدہ میں بھی 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو مومنوں پہ نرم اور کفار پر سخت ہوں گے. یہ ہے مومن کی پہچان. حدیث کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں سید عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو ان میں نرمی ڈال دیتا ہے. تو سختی جب آ جاتی ہے نا تو پھر اس میں آپ کسی کی تربیت نہیں کر سکتے، کسی کا دل نہیں جیت سکتے. آپ تمام اپنی نیکیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نرمی سے حصہ ملا تو اس سے خیر میں سے حصہ ملا، اور جو کوئی نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا. سیدنا جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا. آپ کا فرمان ہے، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے،
نرمی پر وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا. لیکن ہم تو ایک دفعہ نرمی کر کے کہتے ہیں بہت ہو گئی نرمی، بس اس کے بعد نہیں میں نرمی کروں گی. میرا رب کتنا حلیم ہے، کب سے ہم پہ نرمیاں کر رہے ہیں. کبھی ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے، کبھی ہم قرآن نہیں پڑھتے، کبھی ہم رشوت کھا لیتے ہیں، کبھی ہم سود لے لیتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، وہ در نہیں بند کرتا، در رحمت اس کا کھلا رہتا ہے. اور ہم ایک دفعہ نرمی کہتے ہیں یہ لاسٹ وارننگ ہے. کس نے آپ کو کہا آپ وارننگ دیتے پھرتے ہیں؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس سے یہ نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے. نرم لہجہ، نرم گفتگو آپ کو زینت دیتی ہے، نرم الفاظ کا چناؤ آپ کو زینت دیتا ہے. سختی سے آپ عیبدار ہو جاتی ہیں، بد اخلاق مشہور ہو جاتی ہے، چہرے میں کرختگی آ جاتی ہے. چہرے پڑھنے کا فن سیکھیں. چہرے بولتے ہیں، کرخت چہرہ بھی بولتا ہے، غسیلا چہرہ بھی بولتا ہے، پولائٹ چہرہ بھی بولتا ہے. چہرے سے پتہ چل جاتا ہے یہ انسان کتنا نرم ہے. آپ جو بولتی جاتی ہیں نا، جیسے بولتی جاتی ہیں، جس طرح گفتگو کرتی ہیں، اس کے اثرات آپ کے چہرے پہ قائم ہوتے چلے جاتے ہیں. نیگیٹو سوچیں گی تو نیگیٹو زندگی ہوتی چلی جائے گی اور چہرہ بھی نیگیٹو ہوتا چلا جائے گا. پازیٹو سوچیں گی تو پازیٹو زندگی ہوتی چلی جائے گی اور چہرہ بھی پازیٹو ہوتا چلا جائے گا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے، یا ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا، نرمی کرنے والا، آسانی کرنے والا ہے. تو اس لیے بڑاس نکالنے مت، نرمی پیدا کریں تاکہ آپ کے پروگرام پائے تکمیل تک پہنچے. جی، ایک کثیر قوی ادارے کے انسانی وسائل کے ڈائریکٹر سے کسی کو ملاقات ہوئی اور موضوع گفتگو افسر اور ماتحتوں کے تعلقات ہی تھے. یہ حضرت بڑی سخت زندگی گزارنے کے بعد اس مرتبے پہ پہنچے تھے اور جو ان سے انٹرویو لے رہا تھا اسے علم تھا کہ وہ ایک بہترین کامیاب انسان ہے. انٹرویو میں جب انہوں نے پوچھا تو جواب میں اس نے بتایا کہ زندگی میں ہمیشہ اپنے افسران کا خیر خواہ رہا مگر چاپلوسی نہیں کی. یہ چاپلوسی سے آپ کا وقار گرتا ہے. خیر خواہ رہے، خود ہی آپ کی جگہ بنتی جاتی ہے. جو چیز غلط تھی وہ غلط ہی بتائی، اس پر صحیح کا لیبل نہیں لگایا. اپنے ہم پلہ ساتھیوں کی مدد کی، یعنی ڈنڈی نہیں ماری کہ اس کا کام نہ ہو تو یہ پیچھے رہ جائے. ان کے مسائل سنے، خاندانوں میں آمد و رفت کا سلسلہ رکھا. جو لوگ چھوٹے تھے یعنی مرتبے میں، ان کو اپنا چھوٹا بھائی بہن سمجھا، ان کے مسائل حل کیے، انہیں مشورہ دیا اور بعض اوقات چشم پوشی بھی کی. جو لوگ یونین سے متعلق تھے ان کے حقوق کا خیال رکھا، سمجھایا اور بات مانی اور منوائی. یونین کے لوگوں نے ایک دن ان کی قبر بنوائی، اس پہ کتبہ لگوایا اور پھر لاتوں اور پتھروں کے ساتھ ان کی جو مصنوعی قبر تھی اس کی توازہ کی. وہ کھڑے دیکھتے رہے اور بالکل انہوں نے مائنڈ نہیں کیا. آج وہی لوگ ان سے معافی مانگ کر اپنے معاملات کو صاف کروا چکے ہیں اور خود ہی معاملات میں مشورہ لینے آتے ہیں. تو بڑی برداشت انہوں نے کی اور وہ کہتے ہیں اس وجہ سے آج میں اتنا کامیاب انسان بنا ہوں. ہمیں تو آخرت کی کامیابی چاہیے، ہمیں تو آخرت میں سرخرو ہونا ہے. تو آخرت کی سرخروئی اسی میں ہے کہ ہم اپنے اخلاق اچھے کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے
جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔